سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5018۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قریب آ جائے گا تو مومن کا خواب غالباً جھوٹا نہیں ہوگا، اور سب سے سچا خواب اسی کا ہوگا جو بات چیت میں سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا خواب اللہ عز و جل کی جانب سے بشارت ہوتی ہے، اور ایک خواب شیطان کی طرف سے غمگین کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک خواب بندے کے اپنے اوہام و خیالات ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی خواب میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو چاہیے کہ اٹھ کھڑا ہو، نماز پڑھے اور لوگوں سے بیان نہ کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں خواب میں پاؤں میں بیڑیاں دیکھنا پسند کرتا ہوں، جبکہ گلے میں توق دیکھنا برا جانتا ہوں۔ پاؤں میں بیڑیاں دیکھنا دین میں ثابت قدمی کی علامت ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا، زمانہ قریب آ جانے کا مفہوم یہ ہے کہ جب دن اور رات برابر برابر ہو جائیں، یعنی موسم بہار ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5019۔ حضرت ابو رزین لقید بن صبرہ عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب گویا پرندے کے پاؤں پر ہے جب تک کہ اس کی تعبیر نہ بیان کرتی جائے، چنانچہ جب تعبیر بیان کرتی جاتی ہے تو وہ اسی طرح ہو جاتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا، اسے اپنے کسی محبت کرنے والے مخلص یا صاحب علم کے علاوہ کسی کو ہرگز بیان نہ کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5020۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اچھا خواب اللہ عز و جل کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص کوئی ناپسند چیز دیکھے تو چاہیے کہ اپنے بائیں جانب 3 بار تھوکے، پھر اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، بلا شبہ وہ خواب اسے ضرر نہیں پہنچائے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5021۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو اسے چاہیے کہ اپنی بائیں جانب تھوک دے اور 3 بار شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور اپنی کروٹ بدل لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5022۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے جاگتے میں بھی دیکھے گا، یا فرمایا کہ اس نے گویا مجھے جاگتے میں دیکھا، اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5023۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی تصویر بنائی تو اللہ اسے اس کی وجہ سے قیامت میں عذاب دے گا، حتیٰ کہ اس میں روح پھونکے مگر وہ نہیں پھونک سکے گا۔ اور جس نے جھوٹے طور پر یہ دعویٰ کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو اسے اس بات کا مکلف کیا جائے گا کہ جو کے دانے میں گرہ باندھے، جو کہ ناممکن ہے۔ اور جس نے کسی قوم کی بات سننے کی کوشش کی جبکہ وہ اپنی بات کرنے کے لیے اس سے دور ہو رہے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا ڈالا جائے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5024۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات دیکھا گویا ہم عقبہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں، اور ہمیں مدینے کی معروف عمدہ تازہ کھجور ابن تاب پیش کی گئی ہے، تو میں نے اس کی یہ تعبیر کی ہے کہ ہمیں دنیا میں رفعت و سربلندی حاصل ہوگی اور آخرت میں انجام عمدہ ہوگا، اور ہمارا دین بھی خوب پھل پھول گیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5025۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو چاہیے کہ وہ اپنا منہ بند رکھے، بلا شبہ اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5026۔ جناب سہیل رحمہ اللہ سے مذکورہ والا حدیث کی مانند مروی ہے، مگر اس میں ہے، جمائی اگر نماز میں آئے تو جہاں تک ہو سکے منہ بند رکھنے کی کوشش کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5027۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، چنانچہ جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے اور ہا ہا کی آواز نہ نکالے، بلا شبہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ اس سے ہنستا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5028۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور اپنی آواز کو کم رکھتے۔ یا کوئی شک ہے کہ روایت میں لفظ خفضہ تھا یا غضہ، معنی ایک ہی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5029۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے 5 باتیں واجب ہیں: سلام کا جواب دینا، چھینک آنے پر دعا دینا، دعوت قبول کرنا، بیمار پرسی کرنا اور جنازے میں شریک ہونا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5030۔